کہ آپ جانتے ہیں کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے وحدہ نمبر 3 اور 4 میں سے سبق نمبر 22 کو آج ہم پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے الدرس الثانی والعشرون محل الحلویات، مٹھائیوں کی دکانیں۔ اب چونکہ یہ سبق مٹھائیوں پر مبنی ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ایک ہندوستانی لڑکا ایک عربی مصری فیملی سے اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے صحبتوں سے زبان کو سیکھتا ہے۔ تو بغیر بلا کسی تاخیر کے میں سبق کو شروع کر رہا ہوں۔ الثانی والعشرون محل الحلویات، 22واں سبق مٹھائیوں کی دکان۔ اب یہاں پر یہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہے۔ انا طالب من طلاب اللغت العربیۃ فی الہند، میں ہندوستان میں عربی زبان کے سیکھنے والوں میں سے ایک طالب علم ہوں، یعنی عربی زبان کے طالب علموں میں سے ایک طالب علم ہوں۔ میں ہندوستان کے ایک عربی مدرسے کا طالب علم ہوں کہہ سکتے ہیں۔ اتعلمها منذ نعومت اظفاری، میں اس عربی زبان کو سیکھ رہا ہوں۔ منذ یہ پیریڈ کو بتاتا ہے، اور نعومہ کہتے ہیں نرمی کو، اور اظفاری ظفرن کی جمع اظفار، میرے ناخن، میں میرے ناخنوں کی نرمی کے پیریڈ سے، میں میرے ناخنوں کی نرمی کے پیریڈ سے عربی زبان سیکھ رہا ہوں۔ وَأُتْقِنُهَا إِلَى حَدٍّ مَّا، اور ایک حد تک اس ہوں۔ وَلَكِنِّي أَحْتَاجُ إِلَى التَّدَرُّبِ عَلَى الْمُحَادَثَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَلَكِنْ أَحْتَاجُ إِلَى التَّدَرُّبِ عَلَى الْمُحَادَثَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْأَسَالِيبِ الْعَرَبِيَّةِ الْبَيَانِيَّةِ السَّلِيمَةِ لِلْاطِّلَاعِ عَلَى الْخَفَايَا اللُّغْوِيَّةِ، مگر زبان کے کچھ خفیہ اصولوں کو کہہ دیجئے آپ، لیکن زبان کے کچھ خفیہ گوشوں کو جاننے کے لیے اور عربی زبان میں گفتگو کرنے کے لیے اور عربی زبان کے صحیح اسالیب اور بیانیہ کو جاننے کے لیے مجھے مشق کی ضرورت ہے۔ احتاج الی التدرب، مجھے مشق کی ضرورت ہے۔ کس کی مشق کی؟ علی المحادثۃ العربیہ، ایک تو عربی زبان میں گفتگو کی مشق کی ضرورت ہے، والاسالیب العربیۃ البیانیۃ السلیمہ، اور عربی زبان کے صحیح بیانیہ اور اسلوب کو جاننے کی، للاطلاع علی الخفایا اللغویہ، اور کس کے لیے؟ تاکہ میں زبان کے پوشیدہ گوشوں کو جان سکوں۔ اتاح اللہ لی فرصت الاتصال بعائلۃ عربیۃ مصریۃ، اتاح اللہ لی فرصت الاتصال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع عنایت عطا فرمایا۔ موقع کیا ہے؟ ملنے کا، اتصال بھی بولے تو کانٹیکٹ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک عربی مصری خاندان سے کانٹیکٹ کرنے کا، رابط رکھنے کا موقع عنایت عطا فرمایا۔ تسکنو من حسن حظی بجوار بیتنا فی الحی، اور خوش قسمتی سے، حسن حظ، حسن حظی، میری خوش بختی سے، میری خوش بختی سے وہ رہتا ہے میرے ہی محلے میں، میرے پڑوس میں۔ بجواری بیتنا، ہمارے گھر کے، جوار کہتے ہیں پڑوس کو، ہم محلے میں، ہمارے گھر کے پڑوس میں وہ رہتا ہے۔ فبدأت اتردد علیہا، تو میں نے ان کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ تردد یتردد، آنے جانے کو کہتے ہیں۔ واساعدها فی شؤونها المنزلیہ، اور ان کے گھریلو کاموں میں ان کی مدد کرنے لگا۔ واشاطرها، شاطر یشاطر، اس کے معنی شطر کے معنی بیچ ہوتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں شریک ہونا۔ واشاطرها آلامها وآمالها، میں ان کے خواہشات میں بھی، ان کی آرزوؤں میں اور ان کے غموں میں ان کے ساتھ شریک ہونے لگا۔ وَأُقَاسِمُهَا هُمُومَهَا فِي الْاغْتِرَابِ، اور ان کی اجنبیت کے عالم میں ان کے غموں کو بانٹنے لگا۔ قاسم یقاسم، اقاسم، میں بانٹنے لگا۔ ہمومها، ہموم، اقاسمها، میں ان کے ساتھ بانٹنے لگا ان کے غموں کو۔ غمومها یا ہمومها، میں ان کے ہموم کو، ہم کو، ان کے غموں کو بانٹنے لگا، ان کے غموں کو بانٹنے لگا۔ فی الاغتراب، ان کے اجنبیت کے عالم میں، اجنبیت کے عالم میں، یعنی اغتراب کہتے ہیں اسٹرینجر، کیونکہ وہ مصر سے ہندوستان میں آئے تو ابھی
یہ ماحول ان کے لیے اجنبی ہے، نیا نیا پن ہے، تو ان کے نئے نئے پن میں کہہ دیجئے یا اجنبیت کے عالم میں ان کے غموں میں ان کے غموں کو بانٹنے لگا۔ وَذَلِكَ مَا أَدَّى إِلَى فَتْحِ بَابِ الْاِحْتِكَاكِ الْحَوَارِ، اور یہی چیز نے دروازہ کھول دیا فتح باب احتکاک الحواری، احتکاک ملنے کو بھی کہتے ہیں، کنیکٹیوٹی کو بھی کہتے ہیں، تہذیبی ثقافتی کنیکٹیوٹی کو کھول دیا، تہذیبی ربط کو کھول دیا، والتبادل الثقافی والتحسن اللغوی بصورت تلقائیت، اور دوسرے تبادل الحضاری، ایکسچینج جس کو کہتے ہیں، یعنی تہذیبوں کے ایک دوسرے میں آنے جانے کو، تہذیب کے تبادل کو اور زبان کے نکھارنے کو خود بخود بحسن بصورت تلقائیت، تلقائیت کہتے ہیں خود بخود، خود بخود اٹ سیلف، اور یہی ذالک ما ادّا الی، یہی چیز وجہ بنی الی کس کا، فتح باب الاحتکاک الحواری، تہذیبی ربط کو کے دروازے کو کھولنے کا اور ایک دوسرے میں تہذیبوں کو منتقل کرنے کا۔ وہ مصری تہذیب ہے، یہ عربی تہذیب ہے، یہ ہندی تہذیب ہے، تو انہوں نے ان کے ذریعے ہندی سیکھ لی اور اس نے ان کے ذریعے عربی سیکھ لی، تو تبادل ثقافی، تہذیبی تبادل کا، و تحسن اللغوی، اور زبان کے نکھرنے کا، حسین ہونے کا خود بخود۔ انہا عائلۃ السید علی والسید عائشہ، یہ ایک فیملی ہے جو دو لوگوں پر منحصر ہے، جناب علی اور محترمہ عائشہ۔ وجدت فیہما صدیقین کریمین متسامحین مضیافین، میں نے ان میں پایا، اب دیکھیے صدیقین، اور یہاں سے صفتیں بتا رہے ہیں، عربی میں صفت بعد میں آتی ہے، ہمارے پاس صفت پہلے آتی ہے۔ میں نے ان میں پایا دو دوست، اور وہ دو دوست کیسے؟ کریمین، کرم کرنے والے، محبت کرنے والے، متسامحین، روادار، رواداری رکھنے والے، مضیافین، مہمان بخش، مہمان نواز۔ میں نے ان دونوں میں مہمان نواز، روادار اور کرم کرنے والے دو دوستوں کو پایا۔ رزقہم اللہ مولودا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد سے سرفراز کیا۔ فاراد الاحتفال بتسمیتہ وعقیقۃ ابنہ المسنون فی الیوم السابع من المیلاد، تو انہوں نے ارادہ کیا، ارادہ، دونوں نے ارادہ کیا ایک پروگرام رکھنے کا، احتفال، محفل سے احتفال، پروگرام رکھنے کا، کس کی وجہ سے؟ بتسمیتہ، اس کے نام رکھنے کی مناسبت سے، وعقیقۃ ابنہ المسنون، اب چونکہ یہاں ابن حمل مسنونہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ابن ہی خیر مذکر کے اعتبار سے ضمیر لائی گئی ہے، اپنے بیٹے کے مسنون، عقیقہ مسنونہ کرنے کی نسبت سے، اور کب؟ فی الیوم السابع من المیلاد، پیدائش کے 7ویں دن۔ اعدت ربۃ المنزل السیدۃ عائشۃ قائمۃ الضیوف، جو ہاؤس وائف ہے، ربۃ المنزل جس کو ہاؤس وائف کہہ سکتے ہیں آپ، ہاؤس وائف جو ہے، صاحب خانہ سیدہ محترمہ عائشہ نے مہمانوں کی لسٹ تیار کی، والوجبات الغذائیہ، اور غذاؤں کی لسٹ تیار کی، والمرتبات والمکسرات والفواکہ والاشیاء الضرورہ، اور مرتبات جو ضروری چیزیں ہیں، والمکسرات، اور جو بانٹی جانے والی چیزیں ہیں، والفواکہ، اور پھلوں کی اور ضروری اشیاء کی چیزیں تیار کی، لتزیین البیت ونحوہا، اور گھر کو سجانے کے لیے بھی اسی طرح اور چیزیں بھی۔ گھر کے جو صاحب خانہ ہے محترمہ عائشہ نے مہمانوں کی لسٹ، غذائی ناشتوں کی، اور مرتبات، اس میں جو رطب کہتے ہیں گیلی چیز کو، جو چیزیں پیش کی جائے گی، جو سوکھی چیزیں پیش کی جائیں گی، اور جو پھل ہوں گے، اور جو ضروری چیزیں ہیں گھر کو سجانے کے لیے، ان تمام چیزوں کی لسٹ پیش کی۔ وذهب السید علی الی السوق لکی یشتری البالونات والقلانس والطواقیہ، اور محترم جناب علی بازار کی طرف گئے، لیشتری البالونات، تاکہ وہ بلون، وہ پھگوں کو خریدے، والقلانیس، قلنس وطن کی جمع قلانیس ہے، قلانیس ٹوپیا، اور اسی طریقے سے یہاں پر دیا ہے بالونات، بالونات یہ بلون سے بنا ہے، یعنی اس کو ہم غبارے کہہ سکتے ہیں، غبارے، اور ٹھیک اسی طریقے سے
وہ تواقی، تواقی جو گول ٹوپی ہوتی ہے، تواقی توقن سے بنا ہے گول ٹوپیاں. اب چونکہ بیٹا ہی ہے ان کا تو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے تمام چیزیں خریدنے وہ بازار کی طرف گئے. والحلویات والفواکہ، اور بچوں کے کھلونے اور حلویات، حلویات مٹھائیوں کو کہتے ہیں، والفواکہ اور فروٹس، وما یتعلق بها من الماکولات والمشروبات، اور انہی سے متعلق جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے وہ تمام چیزیں خریدنے کے لیے گئے. مع الخروفین للذبح، اس کے ساتھ ساتھ ذبح کرنے کے لیے 2 بکرے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. واشتراها بالفعل، اور انہوں نے خرید لیا. اما الحلویات فانها من محل اشہر محلات الحلویات، رہی مٹھائیوں کی بات، فانها من اشہر محلات الحلویات واقدمها فی المدینہ، تو وہ شہر کے سب سے پرانے اور سب سے مشہور مٹھائیوں کی دکانوں میں سے ایک دکان ہے. رہی بات مٹھائیاں، تو وہ اس ایک دکان سے ہے جو شہر کی سب سے پرانی اور سب کی سے مٹھائیوں کی سب سے مشہور دکانوں میں سے ایک ہے. وَهُوَ مُمَيَّزٌ بِجُودَةِ الْحَلْوِيَّاتِ الطَّازَجَةِ وَالنَّظِيفَةِ وَالْجَاهِزَةِ بِالثَّمَنِ النَّقِيِّ مِنَ الْجَوَامِسِ وَالْبَقَرَاتِ، اور وہ ممتاز ہے بِجُودَةِ الْحَلْوِيَّاتِ الطَّازَجَةِ وَالنَّظِيفَةِ، اور وہ ممتاز ہے، جودہ کہتے ہیں کوالٹی کو. اب یہاں نظیفہ سے ہم لیں گے، نظیفہ صاف ستھری تازہ مٹھائیوں کی کوالٹی کے اعتبار سے وہ ممتاز ہے، مشہور ہے، جو تیار کی ہوئی ہے دیسی گھی سے، گائے اور بھینس کے دیسی گھی سے تیار کی ہوئی ہے. وَيَزُورُهُ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِّنَ الْمُوَاطِنِينَ وَالْمُغْتَرِبِينَ، اور وہاں پر آتے ہیں، زارہ یزورو کے میں نے وزٹ، وَيَزُورُهُ، اور وہاں پر آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، وہاں پر وزٹ کرتے ہیں. عدد کبیر من المواطنین، بہت سارے شہری لوگ بھی وہاں پہ رہنے والے مقامی لوگ بھی، والمغتربین، اور وہاں سے جو اسٹرینجر ہوتے ہیں، جو غیر مقامی ہوتے ہیں، جو باہر سے، جس کو ہم وزیٹر کہتے ہیں، وہاں پر بہت سارے مقامی لوگ بھی آتے ہیں اور وزیٹر حضرات بھی آتے ہیں یومین، روزانہ. وَيَشْتَرُونَ كَمِيَّةٍ كَبِيرَةً مِّنَ الْحَلَاوَى الْهِنْدِيَّةِ، اور ایک بڑی مقدار میں ہندوستانی مٹھائیاں وہ خریدتے ہیں. وغیر الہندیتی کذالک، اور اسی طریقے سے وہ غیر ہندی مٹھائیاں بھی خریدتے ہیں. کبیرۃ من الحلاوہ الہندیہ وغیر الہندیتی کذالک، اور وہ بڑی مقدار میں ہندوستانی مٹھائیاں اور غیر ہندوستانی مٹھائیاں خریدتے ہیں. ولم یشتری رب العائلۃ الا الحلاوہ العربیہ، اور جو صاحب خانہ علی ہے انہوں نے سوائے عربی مٹھائیوں کے کوئی دوسری مٹھائی نہیں خریدی. ولم یشتری، نہیں خریدی، لم یشتری خریدی. کسے نہیں خریدی؟ رب العائلہ، صاحب خانہ نے، جو فیملی کے سردار ہے. ابھی ہم فیملی کے سردار تو نہیں بولیں گے، صاحب خانہ، صاحب خانہ جو ہے انہوں نے نہیں خریدا عربی مٹھائیاں. من ضمنها التورۃ، اس کو تورتن پڑھا جاتا ہے، یہ عربی مٹھائی ہے جس کو عربی کے کہتے ہیں. والمعمول، اور شہد کی بنی ہوئی لسی کو وہ معمول کہتے ہیں. یہ تورتا، اس کو یہ وہاں کی مشہور مٹھائی ہے، اور یہ کیا ہے؟ عربی کیک ہے، جو تورا بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو مٹھائی مشہور ہے معمول ہے. معمول یہ شہد کی لسی ہوتی ہے، شہد کی لسی خریدی. اسی کے ساتھ ساتھ والنمورہ، شہد کی اور شکر ملا کر ایک مٹھائی بنائی جاتی ہے، اس کو نمورہ کہتے ہیں. والبقلاوہ، اسی طریقے سے شہد کی بنی ہوئی پیسٹری کو بقلاوہ کہتے ہیں. یہاں پر میں لکھ رہا ہوں بقلاوہ، شہد کی اور کچھ مغزیات ہوتے ہیں، اس کی پیسٹری ہے. بقلاوہ خریدا. اسی طریقے سے
ولقمۃ القاضی، لقمۃ القاضی گلاب جامن کی طرح ایک پھل ہوتا ہے، ایک مٹھائی ہوتی ہے جو میدے اور مغزیات کے ذریعے بنتی ہے اور اس کو رس میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ولقمیات، لقمیہ ہم بھی لقمہ کہتے ہیں، جو تکونی، جو سموسہ جیسے ہم کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سموسے کو لقمیہ کہتے ہیں۔ لقمہ ایک یعنی نوالے کو کہتے ہیں، وہ ایک نوالے کے ہوتے ہیں اس لیے اس کو لقمیہ کہا گیا۔ والسمبوسہ، سموسہ تو یہ اردو الحلوہ، میٹھا سموسہ۔ والسمسیہ، اب سمسیہ بھی ایک قسم کی مٹھائی ہے جو مغزیہ، والسمسیہ، اب سمسیہ بھی ایک قسم کی مٹھائی ہے جو مغزیہ سے بنائی جاتی ہے۔ والکنافہ، یہ مکھن سے اور دیگر مٹھائیوں سے، یہ عربی مٹھائی ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ والطحینہ، اسی طریقے سے میدے اور دیگر مغزیات سے کچھ چیزیں بنائی جاتی ہے پیس کے باریک مسالے کی طرح، تو اس کو طحینہ کہتے ہیں۔ والحلاوۃ الطحینیہ، اور جو میٹھی چنے کے ذریعے جو باریک باریک پیسی ہوئی مٹھائیاں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ والحلاوہ الحمصیہ، اور چنے سے بنی ہوئی مٹھائیاں جیسے کہ میسور پاک ہے، دیگر چیزیں ہے جو چنے سے بنتی ہے، بندی ہے۔ والحلاوہ اللوزیہ، بادام سے بنی ہوئی مٹھائیاں۔ بالاضافۃ الی بعض الحلویات الہندیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بعض ہندوستانی مٹھائیاں بھی خریدی، المعروف برس گلہ، جن میں مشہور رس گلہ ہے، و برفی و جلیبی و لڈو، جلیبی اور لڈو ہے۔ علی رب العائلتی من این حصلت علی الحلاوہ العربیہ، اب علی جو ہے، جو صاحب خانہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں من این حصلت علی الحلاوہ العربیہ، آپ تو ہندوستانی ہے، وہ دکاندار سے بات کر رہے ہیں، آپ نے یہ عربی مٹھائیاں کہاں سے خریدی؟ چونکہ یہ تو عربی مٹھائی ہے، یہ تو عرب میں ملتی ہے۔ اب دیکھیے صاحب المحل دکاندار کہہ رہا ہے نستوردها من الامارات العربیۃ المتحدہ منذ زمن طویل، ہم اسے امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اسے منگا رہے ہیں ایک طویل زمانے سے عرب متحدہ عرب امارات سے۔ الکنافہ ولقمۃ القاضی محبتان لد الجمی، اور جو کنافہ ہے، جو کنافہ میں نے آپ کو بتایا جو باریک مغزیات کے ذریعے بنائی جاتی ہے، جو باریک مغزیات اور مکھن کے ذریعے بنائی جاتی ہے، اور لقمۃ القاضی گلاب جامن کی طرح جو مٹھائی ہوتی ہے، یہ تمام لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، یہ تمام کے نزدیک محبوب ہے۔ رب العلا وہل تعریفہما، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ صاحب المحل کہہ رہا ہے، دکاندار، نام حلاوت الکنافہ تشبہ شعریہ، جو حلاوہ کنافہ مٹھائی ہے یہ سیویا کے جیسے ہوتا ہے، الشعیریہ یا شعریہ اس کو کہتے ہیں، بال کے جیسے کی وجہ سے، تشبہ سیویہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ ولقمۃ القاضی مثلا گلاب جامن ہندی، اور جو لقمۃ القاضی ہے وہ گلاب جامن کی طرح ہوتا ہے۔ رب العلا وکیف یتم اعداد النمورہ، اور نمورہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ تو صاحب المحل کہہ رہے ہیں تعد النمورۃ بمزیج من السمید والزبدۃ والسکر بطریقۃ عربیۃ معینۃ۔ تعد النمورۃ، یہ جو نمورہ ہے، یہ جو پیسٹری نما جو مٹھائی ہے، یہ نمورہ بنائی جاتی ہے ملانے کے ذریعے، گھی، اصلی گھی، مکھن، شکر، ان کو عربی طریقے، ایک خاص عربی طریقے سے ملا کے یہ بنائی جاتی ہے۔ رب العلا انکا نجحت فی اختبار محنتک، آپ تو اپنے پیشے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ولا ریب فی انکا حلوانی بارین، اور یہ بات واضح طور پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک ماہر حلوائی ہے۔ ہاتی کلو واحد من النمورہ، مجھے 1 کلو نمورہ دے دیجئے، وکلوین من البرفی و رسگلہ، اور 2 کلو برفی اور رسگلہ۔ تسلم رب العائلۃ السید علی کل الحلویات المطلوبۃ ووضعها فی الکیس۔ تسلم رب العائلۃ السید علی کل الحلویات المطلوبہ، صاحب خانہ جناب علی نے تمام مٹھائیوں کو، تمام مطلوبہ مٹھائیوں کو لیا اور انہیں تھیلی میں رکھا، ووضعها فی الکیس، اور اس نے تھیلی میں رکھا، ودفع الثمن وغادر المحل الی المنزل بسیارته الخاصہ، اور قیمت عطا کی اور اپنے دکان سے اپنے گھر کی طرف، اپنے خاص کار کے ذریعے گھر کی طرف آئے۔ وسلمها الی ربۃ المنزلہ، اور صاحب خانہ جو ان کی بیوی تھی، ان کی جو ہاؤس وائف تھی، ان کو دے دیا، السید عائشہ کو، لتوزیعها بین الضیوف، تاکہ وہ تقسیم کرے، لتوزیعها انہیں تقسیم کرنے کے لیے مہمانوں کے درمیان، والزوار اور جتنے وزیٹر آئیں گے، جتنے بھی زائرین آئیں گے ان کے درمیان، والاسرات الصدیقیہ اور جو فرینڈ کی جو فیملی آئے گی،
فرینڈ سرکل کی ان تمام تقسیم کرنے کے لیے دے دیا۔ عزیزان گرامی، جو بہت معلومات پر مبنی تھا، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کے سوال جواب حل کرائے ہی جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور ریپیٹ کریں، تاکہ عربی زبان کی مٹھائیوں سے ہمیں واقفیت بھی ہو سکے اور ہم ان کو بول کر اپنی روزمرہ زندگی میں ان کو استعمال کر کے عربی زبان میں مہارت بھی حاصل کرے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔